تمہاری قوم کا جو یہاں پہ رہنے والی ہے اس کا بیڑا غرق جو ہے وہ بھینس کے دودھ نے کیا. اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کسی ولی اللہ نے, کسی پیر نے, کسی قرآن پاک نے, کسی کتاب میں کسی میں بھینس کے دودھ کی تعریف آئی ہو؟ ہمارا ریکارڈ ہے کہ ہم نے آج تک کسی پہ حملہ نہیں کیا. مجھے ایک گورے نے کہا کہ پاکستانی جو ہے نا یہ کام نہیں کرتے یا جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کرتے. اس نے مجھے پنجابی کی خاص طور پر پاکستانی کی ایک عمومی نشانی بتائی. اس نے کہا آپ بازار میں کھڑے ہو کے دیکھ لیں, آپ کو 2 پاؤں پہ کھڑا بندہ نظر نہیں آئے گا. کبھی یہ رائٹ پاؤں پہ ہو جائیں گے, کبھی یہ لیفٹ کے اوپر ہو جائیں گے, کبھی پیچھے موٹر سائیکل کا سہارا لے لیں گے, کبھی دیوار کے ساتھ. دنیا میں 4 ریسز ہیں, بلیک, یلو, وائٹ اینڈ 4th از دا ایمبر نیشن جو ہم گندمی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کالے کو جو بلیک نیشن ہے اس کو طاقت بڑی دی, بہت ساری طاقتیں اس کو, زور گیمز میں, جمپ میں, ریسیں لگانے میں, بھاگنے میں, مار کٹائی میں وہ بڑا آگے ہے. گورے کو اس نے انٹرپریٹ کرنے کی اور 2 چیزوں کو ملا کے تیسری چیز کو پیش کرنے کی یا سائنٹیفک ریزننگ کی یا مل کے کام کرنے کی بڑی صلاحیت دی. وہ 4 لوگ بیٹھ کے یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہم نے 3 کو نکالنا کیسے ہے, وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم 4 جب ملتے ہیں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ان 3 کو نکالنا کیسے اس بزنس میں سے. گورے کو اللہ تعالیٰ نے ویژن اور چیزیں اور سمجھ اور نئی تحقیق کا بڑا مادہ دی. ہم میں بھی تھا کبھی لیکن وہ ختم ہو گیا. تیسری جو ہے نا وہ یلو نیشن, اس کی بڑی کوالٹی یہ تھکتے نہیں ہیں. 16 گھنٹے جو ہیں یہ کام کرتے ہیں, 16 گھنٹے کام کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں. یہ کاپی کے ماہر ہیں, یہ کاپیاں کرتے ہیں, ایک چیز کو دیکھ کے ویسی بناتے ہیں. اب چوتھے نمبر پہ آ گئی ایمبر, جن کے پاس نہ تو کالے جیسی طاقت تھی, جن کے پاس نہ گورے جیسا ذہن تھا. ناراض ہوں گے لیکن ماننے والی چیز ہے, اگر نہیں مانیں گے تو ہماری آخری یاد لوٹا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے. اچھا, گورے جیسی ذہانت نہیں تھی, اس جیسا ویژن نہیں تھا. ہمارے حکیم علم لے کے مرتے رہے, ان کے حکیم جو تھے چیزوں کو رجسٹرڈ کرا کے پوری دنیا کے اندر برانڈ دیتے رہے. ہم چھپاتے رہے, وہ مشہور کر کر کے امیر ہوتے رہے. اور آخری نام میں پھینے جیسی ایک جگہ پہ کام کرنے کی صلاحیت تھی. اور گورے کی ریسرچ کے مطابق ہم ایک جگہ ٹک کے کام نہیں کر سکتے. آدھے گھنٹے بعد یا ہمیں سگریٹ کی ضرورت ہوتی ہے, یا چائے کی ضرورت ہوتی ہے, یا ہم فون پہ کسی نہ کسی کو کسی پھوپھی کی شکایتیں لگاتے ہیں, ایک دوسرے کے بارے میں بتاتے ہیں, پھر جا کے ہمیں سکون آتا ہے. اب گورے کا کہنا تھا کہ آپ کے خیال میں بتائیں کہ کیا وجہ. میں نے اس کو 20 وجہ بتائی. گرمی بڑی ہوتی ہے, کبھی سردی پڑتی ہے, ہماری خوراک صحیح نہیں ہے, ہمارا فلاں صحیح نہیں ہے, موسم نہیں ٹھیک ہے, سیاستدان اچھے نہیں ہیں. میں نے 20 وجہ اس کو بتائیں. وہ اس کا خیر وہ کافی بڑے سر والا تھا, وہ سر لاتا رہا نو نو. آخری ریزن جو اس کے مطابق, میں اس سے کچھ حد تک ویسے پارشلی ایگری بھی کرتا ہوں, انہوں نے کہا مسٹر سندھو دا اونلی تھنگ وچ آئی تھنک اباؤٹ یور نیشن از دا بیفلو ملک. تمہاری قوم کا جو یہاں پہ رہنے والی ہے اس کا بیڑا غرق جو ہے وہ بھینس کے دودھ نے کیا. انہوں نے دنیا کے 187 ملک ہیں اور صرف 3 ملکوں میں دودھ پیا جاتا ہے بھینس کا, اور یہ پٹی میں تینوں موجود ہیں. یہ تینوں کے تینوں جو ہیں ڈفر بھی ہیں بھینس کی طرح, سلگش بھی ہیں, سست بھی ہیں, کام کرنے پہ آمادہ بھی نہیں ہیں. اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ الہامی کتابوں کسی ولی اللہ نے, کسی پیر نے, کسی قرآن پاک نے, کسی کتاب میں کسی میں بھینس کے دودھ کی تعریف آئی ہو؟ اب میری سر لانے کی باری تھی, نہیں آئی. اس نے کہا تمہارے نبی نے کس کا دودھ پیا تھا؟ میں نے کہا جی وہ اونٹنی کا پیتے تھے. اور انہوں نے کہا چرائی کیا چیزیں تھیں؟ انہوں نے کیا چیز پال کے؟ میں نے کہا بھیڑیں اور بکریاں چرائی تھیں, بکری کا دودھ پیتے تھے. جس جانور کے ساتھ رہا جائے, جس کا گوشت دودھ پیا جائے, آپ میں اس کی مشابہت آتی ہے. یہ سائنس آج ثابت کر رہی ہے, یہ جینیٹکس آج ثابت کر رہی ہے. آپ کے جینز کے اوپر بے شمار ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ نے اگر یہ میڈیسن کھا لی ہے تو جب تک اگلے 40 دن تک آپ کے نئے بلڈ سیلز پیدا نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک اس میڈیسن کا اثر نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, تو جب ہم بھینس کا دودھ پی کے تو زیادہ کام کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو آپ نہیں کر سکتے.